بیچنے والا انسان جو جس چیز کو بیچ لیتا ہے پھر وہ کیسے کس منہ سے مطالبہ کر سکتا ہے کہ یہ مجھے واپس کر دو، تم نے قیمت وصول کی ہے۔ اور ہمارے اس صاحب اقتدار نے کہا خود کہ اس کے بدلے ہم نے اس کو امریکہ کے حوالے کیا، لیکن ہم نے تو ڈالر لے لیے۔ یہ ڈالروں کی وجہ یہ ان لوگوں کا رشوت خوروں کا نتیجہ ہوتا ہے، رشوت کا نتیجہ ہوتا ہے کہ پھر یہ اپنے زمین بھی اپنا سب کچھ دشمن کے حوالے کر دیتے ہیں۔ دشمن کا دماغ خراب ہے کہ اپنے ٹینک اور فوج اور جہاز آپ پہ برباد کر دیتا ہے تو چند ٹکے دے کر آپ سے پورا ملک آپ کا خرید لیتے ہیں۔ ہمیں دشمن غالب آتا ہے۔ اور یہ دوسری جو بات کہ رزق حرام ہے، یہ آپ نے حرام کہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار میں تشریف لے گئے ایک مرتبہ۔ بازار میں وہاں دیکھے ایک شخص غلہ بیچ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس کے اندر کیا اور اندر جب ہاتھ لے گئے تو یہ انگلیوں کے سروں کو نمی پہنچ گئی، گیلی ہو گئی۔ آپ نے وہ گیلی انگلیاں، اپنی جو انگلیاں تھی، وہ اس شخص کے سامنے ایسی کہ دکاندار جو کھڑا تھا، ما ھذا یا صاحب الطعام، اے دکاندار یہ کیا ہے؟ یہ انگلیاں کیوں گیلی ہو گئی؟ اندر گلا گیلا کیوں ہے؟ اس نے کہا اصوابتہ السماء یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس پہ بارش برسی ہے رات کو تو اوپر والا خشک ہو گیا ہے، اندر والا بھی خشک نہیں ہوا۔ بات اس کی ٹھیک تھی، لیکن پھر اس کو غصہ فرمانے لگے دکاندار، پھر آپ کی ذمہ داری تھی افلا جعلتہ فوق الطعام حتی یراہ الناس من غش فلیس منا۔ دکاندار پھر آپ نے یہ گیلا غلہ اوپر کیوں نہیں رکھا تاکہ لوگ اس کو دیکھیں اور اس سے دھوکہ نہ کہے؟ جس نے کسی کو دھوکہ دیا وہ میری امت میں سے نہیں ہے، میری امت میں سے نہیں۔ سبزی بیچنے والا اچھی سبزی اوپر رکھ دیتا ہے اور خراب سبزی اندر رکھ دیتا ہے۔ کرتے ہیں اس طرح نہیں کرتے؟ فروٹ بیچنے والا سیب کے دانے اچھے اچھے دانے اوپر رکھتا ہے، بیکار دانے نیچے رکھتا ہے، لوگ دھوکہ کھائے اس سے۔ دکانوں میں جو ملاوٹ ہوتی ہے، یہ ملاوٹ کیا؟ یہ دھوکہ نہیں ہے۔ کبھی کبھار ہمارے ہاں یہ تجربہ ہو جاتا ہے، مریض ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے تو ڈاکٹر بہت ساری چیزیں بند کر دیتا ہے، معدہ خراب ہے تو فلان چیز نہیں کھانی، یہ ساری جتنے بھی چیزیں وہ بند کرتا ہے۔ تو کبھی بڑے پیٹو قسم کے مریض باز ہوتے ہیں جو بیماری میں بھی کھانا بند نہیں کر سکتے، پرہیز نہیں کر سکتے، تو ڈاکٹر سے پوچھا مریض نے کہ ڈاکٹر صاحب یہ کباب کے بغیر تو میرا گزارا ہی نہیں ہے۔ اب سے سنے غور سے، تو ڈاکٹر نے کیا جواب دیا؟ بالکل آپ کھا سکتے ہیں، لیکن آپ گھر میں قیمہ خود بنائیں اور یہ دوسری چیزیں ڈالتے ہیں کباب بنانے میں، یہ سب کچھ گھر میں لا کر آپ گھر کا وہ بنا ہوا کباب کھا سکتے ہیں۔ یہ کیوں؟ اس لیے ہے کہ اس شخص نے جو بازار میں بیٹھا ہوا ہے اس نے ایسی چیز کی ملاوٹ کی ہے جو زہر ہے، جو خطرناک ہے۔ مسالے میں اس نے ایسی چیزیں ملائی ہے جو خطرناک ہے، جس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہے۔ اس کے نتیجے میں جو رزق آپ کے پاس آتا ہے یہ رزق حرام ہے، یہ حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں ہمارے بازار میں کون سی چیز پوری ہے؟ کپڑا ہم خریدا کرتے تھے 6 گز سے وہ سوٹ پورا بن جاتا ہے۔ آج آپ جائیں ٹیلر کہتے نہیں اس سے نہیں بنتا، یہ 8 گز لانا ہے، یہ چوڑائی تھوڑی سی کم ہو گئی ہے۔ کس نے کم کی ہے؟ اسی نے کم کیا نا جو کپڑا بنا رہا ہے۔ میری زبان پہ بھی کپڑے کی بات آئی اور فیصل آباد والے کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں، ذرا غور کریں اس پر۔ یہ چوڑائی کیوں کم ہو گئی؟ یہ بر کیوں کم ہوا؟ اب کیوں اس کپڑے سے آپ کا جوڑا نہیں بنتا؟ یہ کیوں؟ آپ نے کم کر دیا نا، لوگوں کے حقوق کو کم کر دیا۔ یہ جو تباہی کا اعلان قرآن نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ ہلاکت اور تباہی بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کے حقوق کو کم کرتے ہیں۔ تطفیف عربی زبان میں
हुकूक को कम करने को कहते हैं, दूसरों का हक कम किया जाए। कि जब वो दूसरों को देते हैं तो कम देते हैं, खुद लेते हैं तो पूरा लेते हैं। क्या ये लोग ये नहीं समझते, ये नहीं सोचते? अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून लियौमिन अज़ीम यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन। ये उस दिन से नहीं डरते जब ये अपने रब के हुजूर खड़े हो जाएंगे, जब सब लोग अपने रब के हुजूर खड़े होंगे हिसाब व किताब के लिए। अब देखिए, आपके कपड़े की बात तो मैंने कर दी, आपके प्लॉट खरीदने वाले और बेचने वाले, ये जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, उनको देखिए इनकी प्लॉट कम होते हैं। तो जो लोगों को पता नहीं होता, लेकिन अगर आप जाकर उसको जो 50,000 रुपये 55 या पता नहीं क्या क्या उन्होंने पुलिस लिखा होता है कि ये प्लॉट है, आप उसको ज़रब दे दे, और जिसको मालूम होता है कि एक मरला तो 272 स्क्वायर फुट है, तो वो जब ज़रब देता है तो कहता है ये तो 9 मरले बनता है, कहता नहीं बस इसी तरह है, तो पैसे पूरे लेता है, लेकिन उसको जमीन कम देता है। ये सारी लतीफे से बन जाते हैं ना। आपका माल पूरा, मेरा वाला कम होगा। इसी तरह आप अपने आटे की बोरी को देखें और तोले, वाकई पूरी है, 20 केजी है, वाकई टीन का डब्बा पूरा है, घी का डब्बा पूरा है, माचिस की डब्बी पूरी है, वो तीली पूरी है, उसमें मसाले की डब्बी है वो पूरी है, कोई चीज पूरी नहीं है इस मुआशरे के अंदर। फरमाया मन गश फलैस मिन्ना, जिसने धोखा दिया किसी को वो मेरी उम्मत में से नहीं है। अब हम उम्मती का दावा भी करते हैं। जमीन किसी ने जोर जबरदस्ती कब्जा किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने भी मन अखज़ शिब्रम मिनल अर्द ज़ुल्मन तुव्विक़हु यौमल क़ियामति मिन सब'i अर्दीन, जिसने एक बालिश भर जमीन किसी की जुल्म से जबरदस्ती से कब्जा की, वो अदालत के फैसले से हो या खुद जोर जबरदस्ती के जरिए हो, फरमाया ये जमीन 7वीं जमीन तक क़यामत के दिन निकाली जाएगी इसकी मिट्टी, और इसके गले का तोप बना दिया जाएगा इसे। इसलिए ये सारी चीज वो जरूरी है कि आज के मौजू को हम अच्छी तरह समझ ले, सूद को भी छोड़े और रिस्क हराम को भी छोड़े। सिर्फ सूद नहीं, जो कुछ भी हराम है, कुछ का हमने जिक्र किया, कुछ आप सबको मालूम है, हराम से अपने आप को बचाना है। और जब हराम से हम बच जाएंगे तो हमारी दुआएं कबूल होंगी, हमारी इबादतें कबूल होंगी, हमारा हज भी कबूल होगा और हमारे घर खैर और बरकत से भर जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको रिस्क हलाल कमाने, रिस्क हलाल खाने और अपने बीवी बच्चों को हलाल खिलाने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुमिनीन। ये ख़वातीन की तरफ से एक सवाल आया है और अच्छा सवाल है कि अगर किसी इंसान ने हमसे कर्ज लिया हो और कर्ज की वापस अदायगी से कबल अगर वो कर्जदार को कोई तोहफा दे तो क्या वो तोहफा कबूल करना भी सूद होगा? ये जितनी भी इसकी सफाई की जाए, लेकिन एहतियात इसी में है कि इसको ना लिया जाए, इसलिए कि कर्ज के बगैर क्यों तोहफा नहीं दे रहा था वो, ये कर्ज की वजह से तोहफा दे रहा है ताकि आप रियायत करें। ये तोहफा आपके मुंह में पड़ा होगा और आप उससे कर्ज नहीं मांग सकेंगे, तो ये फिर जब वो वक्त गुजर जाएगा तो दूसरा तोहफा दिया जाएगा आपको, इसलिए इसे नहीं लेना चाहिए। कल आप सब लोग जो नए लोग आए हैं तो हमने इन सब को कुरान का कारकुन बना दिया है, इस क्लास का कारकुन बना दिया है। जो नए लोग मर्द और ख्वातीन में से आए हैं वो भी इस क्लास के कारकुन बन जाए आज से, और कल दो लोगों को अपने साथ ले आए। 2 को मैं भी ला सकता हूं कि एक को एक हाथ से पकड़ूं और दूसरे को दूसरे हाथ से पकड़ूं, तो हाथ से पकड़ कर भी आप ला सकते हैं। इसलिए 2 का होमवर्क आप सबने ले लिया, जिसने ले लिया वो हाथ उठाए। सबने ले लिया ना इंशाअल्लाह अज़ीज। तो कल आप 2 लोगों को मजीद साथ लाए। छोटे बच्चों से भी कहता हूं, जो हमारे बच्चे मौजूद हैं सबसे बढ़कर ये दिलचस्पी लेते हैं, तो 2 बच्चे अपने साथ लाने हैं। बेशक बच्चे यहाँ शरारतें करें,
درس پورا نہ سنے، آدھا سنے، ایک جملہ سنے، اس درس کا بچوں پر قدرتی طور پر اثر ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کو یہاں حاضر کرے، جو بچے یہاں آئے ہیں ان بچوں کو بھی یہ ہوم ورک ہے ان کے لیے کہ وہ بھی دو بچے اپنے ساتھ لے آئے۔ انشاءاللہ کل کا موضوع حیا اور پردے کا موضوع ہے۔ انتظامیہ نے بڑا اچھا انتظام کیا ہے، آپ کے ہاتھ میں ایک ہتھیار دیا جا رہا ہے تاکہ آپ کو یاد رہے۔ یہ دعوت نامہ آپ کے لیے تیار کیا ہے جو آپ کے لیے نہیں ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں آج ہمیں دعوت نامہ ملا ہے تو کل ضرور آنا ہے۔ آپ نے تو آنا ہی ہے، اب تو قرآن کلاس کے کارکن بن گئے ہیں۔ یہ دعوت نامہ دوسرے لوگوں کو دینے کے لیے ہے۔ قرآن کا ماحول ہے، یہ اللہ کا محبوب اور پسندیدہ ماحول ہے۔ اس کو مزید بہتر بنانا اور پورے اس علاقے کو اس درس کے اندر شامل کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ 5 دن یہ پورے انتظامات، یہ اللہ کی کتاب پر جتنا پیسہ خرچ کیا جائے وہ زیادہ نہیں ہے، وہ کم ہے۔ اس کی قیمت بہت بڑی ہے، یہ پوری دنیا جہاں سے زیادہ یہ قیمتی چیز ہے۔ اپنا مال قیمتی بنائے، اپنی جان بھی قیمتی بنائے، اپنے ذرائع اور وسائل کو بھی قیمتی بنائے۔ یہ دعوت نامہ بھی ساتھ لے جائے، اور کل انشاءاللہ اس موضوع پر درس ہوگا جو بڑا اہم موضوع ہے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہمارے رب ہمارے اس حاضری کو قبول فرما۔ یہ جتنے تیرے بندے اور بندیاں جمع ہے، یہ جمع ہونا ان کا قبول فرما اور کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے ہمارے رب، آنا، سننا، بیٹھنا یہ ہمارا کام تھا، ہدایت دینا تیرا کام ہے، ہمیں ہدایت نصیب فرما۔ اے ہمارے رب، جتنے دلوں کے اندر حاجتیں ہیں ان حاجتوں کو پورا فرما۔ یہ رات کا وقت ہے، رات کے وقت ہم جو سنگ دل واقع ہوئے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر اتنا رحم نہیں ہے جتنا تیرے پاس ہے۔ تو نے خود فرمایا کہ تیری رحمت تیری غضب پر غالب ہوتی ہے، لیکن ہم جیسے سنگ دل بھی جب رات کے وقت کوئی اپنا جرگہ کسی کے پاس لے جاتے ہیں تو ہم اپنے قتل بھی معاف کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب، یہ رات کے وقت ہمارے مردوں کا، عورتوں کا، ہمارے بچوں کا، ہماری بچیوں کا، سب کا ایک جرگہ ہم تیرے حضور پیش کرتے ہیں۔ اس کو قبول فرما، اور ہم بخشش طلب کرتے ہیں، تجھ سے معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، ہمارا توبہ قبول فرما، ہم سب کو معاف فرما۔ ہمارے جتنے مسافر لوگ ہیں، بڑی تعداد ہمارے ساتھ اس درس میں دور دراز ممالک سے شریک ہوتی ہے، ان کی حاجتوں کو پورا فرما۔ بے شمار مشکلات جو بیرون ممالک میں ہے ان مشکلات کو بھی دور فرما، آسانیاں پیدا فرما، ان کو حلال رزق عطا فرما۔ جو یہاں ان کے والدین ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں، ان کے دلوں کو بھی سکون عطا فرما۔ ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اور ہمارے دلوں کی تمام تمناؤں کو پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔